اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عقیل سے مخاطب ہوں سن پختونخوا کے پشاور اسٹوڈیو سے براہ راست۔ اس پروگرام میں ہم نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا اور افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہیں مختلف مہمانوں کی، اور جو لیڈنگ جرنلسٹ ہے، ماہرین ہیں، سیاستدان ہیں، ان کی آراء معلوم کرتے ہیں، بلکہ سلوشن کا، مسائل کے حل کا ایک راستہ ڈھونڈنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ فیک نیوز کا دور ہے۔ جس طریقے سے مختلف ممالک اور ان کی پراکسیز اپنے مختلف گروپوں کے ذریعے پاکستان سمیت مختلف ممالک کے درمیان ایک بدگمانی اور پروپیگنڈا گردی پر مبنی بیانیہ تشکیل دیتے ہیں، اس نے پوری دنیا کو، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یرغمال بنایا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کی تمام سہولتوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ انفارمیشن گیدرنگ میں ایک آسان طریقہ اپنا کر سہولتیں حاصل کریں، مگر اس والے ریجن میں، خاص کر پاکستان اور افغانستان اور انڈیا کی میں بات کرتا ہوں، یہاں پر سچ کی تلاش یا درست خبر کی تلاش جو ہے نا، یہ ایک مشکل کام بن گیا ہے۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جس طرح باقی مختلف شعبوں میں بات کرنے کا ہنر نہیں جانتے، طریقہ نہیں جانتے، اسی طریقے سے ہم جدید سہولیات کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں جانتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ رات وفاقی حکومت نے پیٹرولیم کی مصنوعات میں غیر متوقع طور پر غیر معمولی اضافہ کیا، جس کی وجہ سے آج نہ صرف یہ کہ مختلف پارٹیوں کا ریئیکشن آیا ہے، بلکہ عام لوگ، صارفین جو ہے نا، بڑے پریشان ہو گئے، اس لیے کہ حکومت اپنے اس والے فیصلے کے دفاع میں یا دلائل دینے میں ناکام رہی ہے کہ اتنا بڑا اضافہ کیوں کر کیا گیا۔ اسی پس منظر میں جو آج ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے، ابھی کوئی 1-2 گھنٹے پہلے سفارتی ذرائع سے جو موصول ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا قرضہ واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان دفاعی معاملات میں یا سفارتی معاملات میں یا محاذوں پر ایک لیڈنگ اسٹیٹ کے طور پر سامنے آیا ہے، مگر عام لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا، عام لوگوں کی ضروریات کی فراہمی کو، سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنانا، یہ بھی ریاست کی، حکومت کی اور جو برسر اقتدار پارٹیاں ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے، خاص کر خیبر پختونخوا میں جو بیڈ گورننس کے معاملات ہیں، خیبر پختونخوا کے جو سیکیورٹی معاملات ہیں، اس کو خصوصی طور پر اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ لیڈنگ جرنلسٹ ارشد عزیز ملک صاحب ہوں گے، عوامی نشر پارٹی کے اہم رہنما جو کہ فارن افیئر کو ڈیل کرتے ہیں پارٹی کے اندر، اور سابق صوبائی وزیر سردار حسین بابک صاحب کریں گے، اور ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے معاملات پر بہت جامع انداز میں تبصرہ کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ یہ جو میں نے بات کی کہ خیبر پختونخوا کے معاملات درست انداز میں نہیں چل رہے، جب موازنہ کرتے ہیں ہم خیبر پختونخوا اور باقی صوبوں کے درمیان، تو آپ یقین کریں کہ بیڈ گورننس کی ایشوز پر اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ خیبر پختونخوا ٹاپ پر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ سب لوگوں نے سنوں پر بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ گزشتہ رات ڈومین ایک علاقہ ہے بنو کا، وہاں پر ایک خودکش حملہ نے گاڑی پولیس تانے پر چڑھانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں عام لوگ، جن میں 5 عام شہری ہیں، 2 بچی بھی اس میں شامل ہیں، ایک خاتون بھی شامل ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں، 5-6 لوگ وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اگرچہ کل عدم ٹی ٹی پی نے اس واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، مگر یہ بات بہت آسان سی ہے، اس میں سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مغزماری کی ضرورت نہیں ہے کہ دہشت گرد گروپ ہی خودکش استعمال کرتے ہیں۔ گزشتہ 4 دنوں کے دوران پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے 3 مختلف علاقوں میں تقریباً 25 کے قریب دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جن علاقوں میں 2 بڑے آپریشن کیے گئے، وہاں پر اس علاقے ہی سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل اپریدی، جو کہ پشاور میں کم ہوتے ہیں، اسلام آباد میں اور دیگر صوبوں میں زیادہ ہوتے ہیں، ان کا علاقہ شامل ہے۔ روزنامہ جنگ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر، ہمارے استاد، بہت اچھے جرنلسٹ ارشد عزیز ملک صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ارشد صاحب۔ وعلیکم السلام۔
अच्छा साहब, आपकी व्लॉग्स और आपके तबसरे हम सुनते भी है, देखते भी है। आप जो स्टोरियाँ करते हैं वो लोगों की ख़ास कर एक लीडिंग पेपर में आप काम करते हैं तो पूरे पाकिस्तान को पता चल जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। मगर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मायूसी का इजहार कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के हवाले से, यहाँ के गवर्नेंस के हवाले से, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। इस मायूसी की बुनियादी वजह क्या है और हालात में बेहतरी क्यों वाक़ई नहीं हो रही? असल में अगर आप देखें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सूबे में कोई हुकूमत ही नहीं है, और जो हुकूमत में लोग आए हुए हैं वो लगता ये है कि कोई बिजनेस करने आए हैं, कोई कारोबार है उनका, वो अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं। हम्म। तो ये एक अगर आप देख लें कि हम अगर आ जाते हैं नौमान पे तो आपके सामने है, हम्म। दहशतगर्दी अपनी जगह है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। चलें पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान पर अटैक्स किए हैं उसकी वजह से कम हुई है, लेकिन कल भी वाक़या हुआ है। तो एक तरफ ये मामले हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे अमन और अमान की सूरत हाल, जराइम की शरह वो भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ है। गई है। पेशावर को आप हाँ। देख लें, हाँ। यहाँ पे अगले रोज़ जो है एक सीनियर डॉक्टर को उस पर हमला हो गया, वो शदीद जख्मी हो गए हुए हैं। बैंक पे 3 दफ़ा तो यहाँ पे पेशावर में बैंकों को लूट लिया गया। तो मतलब उस दिन जो रॉबरी हुई थी बैंक की, हम्म। उसमें कोई 24 करोड़ का सोना ले गए, कोई 1.5 करोड़ का वो ले गए। तो आपको हुकूमत नजर नहीं आती। फिर जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं, अगर आप बात करें कि जी खैबर पख्तूनख्वा में या पेशावर में आपको गवर्नेंस, तो आपको गवर्नेंस नजर नहीं आती, मिनिस्टर्स आपको नजर नहीं आते। हम्म। और सीएम साहब जो है वो अगर आप देखें तो वो इस्लामाबाद में ज्यादा नजर आते हैं, पेशावर में वो कम हाँ, होते मीडिया हैं। मीडिया से आज भी इंटरेक्शन भी वो हमारी जगह जो है ना इस्लामाबाद ही को तरजीह देते हैं, वहाँ हाँ, पर वो करते हैं। इस्लामाबाद आजकल हम्म। मीडिया भी टॉक्स जो हैं वो हम्म। इस्लामाबाद कर रहे हैं। तो हम्म। ये एक अजीब सूरत हाल है कि भाई अगर आपको मीडिया टॉक्स करनी है पेशावर में करें, आपकी बात वहाँ भी मीडिया नहीं आता, कवरेज तो वहाँ भी नहीं मिलती इनको। हम्म। तो मुझे नहीं समझ आती कि फिर ये किस मकसद के लिए इस्लामाबाद जाते हैं। देखें, वज़ीर आला अगर जाता है ना, उसके साथ पूरा एक अमला भी जाता है, हाँ। और फिर हम कहते हैं कि जी हम बचत कर रहे हैं। तो बचत करनी है तो अपने घर में बंदा कर लेता है ना, हम्म। यहाँ बैठ जाता है। हम्म। फिर ठीक है, अगर कोई ज़रूरी मीटिंग्स हो इस्लामाबाद के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के साथ आपने करनी है तो वो कर लें। फिर ये जो तहरीकें, मैं ये बात तो इसलिए करता हूँ कि ये हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, ये तहरीक जी। इंसाफ के अपने लोग हैं जो हाँ। कहते हैं कि जी यहाँ पे करप्शन हो रही है, यहाँ पे जो है मिनिस्ट्रियों अभी की तो कहा जा रहा मिनिस्ट्रियों है की कि बड़ा। नई वज़रा की उसमें जो है ना अपॉइंटमेंट्स के लिए दौड़ लगी हुई है और करोड़ों हाँ, का लेन उसमें देन देखे हो रहा ना, है। उसने कह रहे जी, कोई कह रहा 7 करोड़ हाँ। ले लिया, कोई कह रहा 2 करोड़ ले लिए। मतलब ये तो आम मीडिया हम लोग नहीं कह रही है, तो पार्टी के अंदर से ये बातें हो रही है ना। जी। और बाकायदा पार्टी के अगर तो कोई चीज़ गलत है तो चाहिए कि उसके खिलाफ ये कार्रवाई करें, उसको नोटिस करें उसके खिलाफ, और ये उल्टा नोटिस हमें कर देंगे। हम्म। यानी वो अपने जो लोग हैं उनके खिलाफ उनसे पूछे ना अच्छा, बुला के कि अगर आपके नोटिस जो जो है ना वो किसी वजीर की बजाय, पार्टी के हुदेदार के बजाय चीफ मिनिस्टर के भाई ने जो है ना वो हम सब लोगों को जारी किया है। भाई तुम्हारा क्या काम है हुकूमती मामलात से? मैं आमिर ये कह अफरीदी रहा हूँ है ना या कि कोई इस फिर तरह का नाम। वो फिर यही बातें हो रही हैं ना कि हम्म। जनाब ये जो वज़ीर आला के जो भाई हैं वो बड़े इन्वॉल्व हैं। हम्म। तो वो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है उसकी। तो जब ये बातें आती हैं तो फिर लोग देखें ना, लोग आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता है कि उनके भाई जो हैं, जी। अगर वो विजिट करते हैं किसी जगह नज़र आ रहे होते हैं प्रोटोकॉल के साथ, या फिर किसी सेक्रेटेरिएट में नज़र आते हैं उनके भाई, तो वो आखिर किसी काम के लिए जाते हैं ना वहाँ पे। जाहिर है। तो वो बातें फिर निकलती हैं, फिर उनको आप। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि अगर तो किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया है तो आप तरदीद करें, आप उसको बिल्कुल। वजाहत करें, उसकी बात करें, फिर ये खामोशी हम्म। इख्तियार कर लेते हैं। हम्म। हम्म। तो इस किस्म के सूरत हाल है कि जो लोगों के मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। सूबे में आपको पता है कि सनतें बंद हो गई हैं, हम्म। ना इनको ये पता है कि कारखाने चल रहे हैं नहीं चल रहे, बेरोजगारी कितनी हो गई है। हम्म। चंद दिनों के अंदर ये जो हालात हैं इसकी वजह से सारा आपके जो यहाँ कारखाने थे ख़त्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं, यहाँ पे जी। रोजगार है नहीं है। तो ये नौजवान आखिर क्या करेंगे? मतलब आप इस पे सोचें कि भाई इनको हम रोजगार दें, इनको कुछ बेहतरी करें। तो हम्म। किसी जानिब भी कोई हमें पॉजिटिव जो एक तस्वीर होती है ना, ये पॉजिटिव कोई साइन नजर नहीं आ रहा कि आखिर किस तरफ हम जा रहे हैं। तो अगर ये हालात रहेंगे हम्म। तो ना आप अमन दे सकते हैं, ना आप यहाँ पे रोजगार दे सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे?
الٹا جو یہ جو کہانیاں چل رہی ہیں کہ جناب یہ وزارتیں بھی آپ اس طرح دیں گے اور پھر آپ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بیوروکریٹس بھی اسی طرح لگ رہے ہیں. ہاں تو میرے خیال میں کہ یہ چیز پہلی دفعہ میں نے دیکھی ہے کہ جس پارٹی کی حکومت ہے اسی پارٹی کے لوگ جو ہیں اس پر لکھ بھی رہے ہیں, اس کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں. تو اتنا میں نے کبھی ماضی میں, حالانکہ پی ٹی آئی کی 2 حکومتیں پہلے بھی رہی ہیں, ہم نے بالکل. اسکینڈل بھی دیے ہیں, ہم نے ہاں کافی بڑی خبریں بھی ہاں نکالی ہیں, ہاں لیکن جو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسے حالات ہوں. اور پاکستان اور خیبر پختونخوا کے اندر اس قسم کی کہانیاں میں نے پہلے کبھی نہیں سنی ہیں. بالکل. مطلب بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کریں, ہمیں تو نوٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنا کام نہ کریں, اور ہاں غیر ہم تو متعلقہ دیکھیں بندہ نا. جو ہے نا وہ نوٹس بھی دیتے, دھمکیاں بھی دیتے. ارشد صاحب آپ کو, میں تو بڑا حیران ہو گیا ہوں اور مجھے بڑی تشویشناک ہو گئی ہے جب چیف منسٹر کے ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں واقعتاً وہ تو ہم ان کو بتاتے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے نا وہ فرنٹ لائن پر ہے, مگر انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سے نہ ہم نے ایک پیسہ لیا ہے نہ وفاقی حکومت نے ایک پیسہ دیا ہے. تو چیف ایگزیکٹو کی جانب سے وہ تمام ڈیٹا جو ہے نا آپ نے اس پر کام بھی کیا ہے. ہم جیسے عام لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ 500-600 ارب روپے گزشتہ چند برسوں کے دوران ملتے رہے ہیں اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو کس طرح کر سکتا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے, یہ بات ہم مانتے ہیں کہ ہمارے بقایا جات, ہمارے پیسے وہ تو زیادہ الگ بات بنتے ہے. ہیں, ہاں وہ تو وہ ہے. ہمیں نہیں آپ دیتے, ٹھیک ہے, جی وہ الگ بات ہے. جی. اب جو پیسے آپ کو ملے ہیں ہم، آپ اس کا حساب بھی دے دیں نا. کہ وہ کدھر اگر خرچ کیے ہیں. 500 ارب آپ کو مل گیا ہے تو وہ دیکھیں نا, اگر آپ نے کسی مد سے لیا ہے, ہم یہ ہم، نہیں کہتے کہ آپ کو اس مد میں ملا ہے, اگر آپ کو ملا ہے تو وہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کہاں لگایا ہے. ہم، تو وہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. آج آپ کی پولیس کو آپ اندازہ لگائیں نا کہ ان کے پاس اگر بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں, ان کے پاس اگر اسلحہ نہیں ہے, وہ روزانہ شہید ہو جاتے ہاں ہیں. ہاں. آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی, آپ نے کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا. ہم، اب یہ مرج ایریا کو آپ دیکھ لیں. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے 500 ارب ملا تھا ہم نے, تو آپ مجھے بتائیں کہ مرج ایریا میں آپ کو کوئی تھانہ نظر آتا ہے, کوئی نہیں چوکی نظر آتی ہے, کوئی عدالت نظر آتی نہیں, ہے, باؤنڈری کوئی والز نہیں ہے. دفتر وہاں بہت سے پہ ہے؟ تانوں کے 43% تانوں کے جو ہے نا باؤنڈری والز نہیں ہے. عقیل صاحب حالت یہ ہے کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن بھی بیٹھتی نہیں ہے. ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے نا خیبر والی پشاور بیٹھی ہوئی ہے, ہاں. اور نارتھ والی بنو بیٹھی ہوئی ہے, ہم، وہ بھی خان پر بندوں کو ٹانگ میں چلے جاتے ہیں. تو کوئی بندہ جو ہے نا وہاں پہ جب آفس نہیں ہوگا, جب پولیس کے لیے وہاں سہولیات نہیں ہوں گی تو وہ کیا کرے گا وہاں پہ. پھر جو پولیس آپ نے اس کو خاصدار کو پولیس بنا دیا. یعنی سارے معاملے آپ ان کو دیکھیں نا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ مس مینجمنٹ ہے. اور کوئی ایک آپ کہتے ہیں نا جناب کہ ہم نے یہاں کیا, مجھے بتائیں کہ اتنے عرصے میں یہ 14-15 سال ہو گئے ہیں, ہم، آپ نے کتنی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. ہم، باتیں تو بہت ہوتی ہے نا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ بنا دیا, فلانا بنا دیا, باہر چلے گئے, چین چلے گئے, دبئی چلے گئے, ہم. دورے کر لیے آپ نے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کتنی انڈسٹری لگی ہے یہاں پہ. وہ ایک سی پیک آیا ہوا ہے, وہ بھی ہم نہیں کر سکے. تو معاملات یہ ہیں کہ آپ کوئی کام تو بتائیں نا کہ بھئی یہ ہم نے کیا ہے. ابھی دیکھیں نا, یہ سہیل افریدی صاحب آ گئے ہیں, جی انہوں نے اعلان کر دیا جی 1000 ارب روپیہ جو ہے فاٹا کے لیے. بھئی پیسے آپ کے پاس ہے نہیں ہیں, اور کہتے ہیں پشاور کے لیے 200 ارب دے دیا, ہاں اس کے لیے 300 ارب دے دیا. بھئی پیسے کدھر ہیں آپ کے پاس, کہاں سے ہے. اور آپ کی ان کی نالائکی دیکھیں, جی وفاق نے ان کو دیے کوئی 13.5 ارب روپیہ کہ جو ضم اطلاع ہیں ان کے غریبوں کے لیے سولر سسٹم لے کے ان کو دے دیں. ہم. اور یہ لوگ چونکہ بجلی نہیں ہوتی وہاں پہ, تو یہ لوگ ذرا گرمی ان کی اچھی گزر جائے گی. آپ یقین کریں 2024 میں پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہوئے ہیں, اور یہ 2026 آ گیا. ابھی تک ٹی سی 1 نہیں بنا, اس کا جو پی ڈی شاباش. لگاتے ہیں اس میں بھی اتنے ایشوز آ رہے ہیں کہ کبھی پی ڈی اپنی مرضی کا لگا دیتے ہیں, کبھی اس کو سمجھ نہیں آتی. تو 2 سالوں میں ابھی اس دن بھی میٹنگ ہوئی تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی گئے تھے, تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ بھئی وہ تو 2 سال ہو گئے, ہم نے پیسے دیے تھے, ہم نے کہا تھا کہ مرج ایریا میں لوگوں کو سولر سسٹم لگا دیں, تو آپ نے تو کسی ایک بندے کو بھی نہیں لگا کے دیا. تو پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, اپن اس سے اندازہ لگا لیں. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو 2-2.5 ارب روپیہ دیا کہ فاٹا یونیورسٹی جو ہے اس کو بنا دینا, اس کے ہاں اندر ایک وہ پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں, ابھی تک کام اس میں بھی چھوڑے. تو یہ جو وفاق سے پیسے جو آ جاتے ہیں اس کو بھی تو نہیں استعمال کر سکتے نا. معاملہ تو صحیح ادھر خراب ہو رہا ہے. صحیح. بھئی جب اچ- وفاق ہاں
وفاق کہتا ہے کہ بھی آپ نے جو ہے مائنز اور منرل میں اچھی پالیسی بنائے تاکہ ہم انویسٹر لے کے آئیں، آپ تو نہیں لا سکے. اس پر بھی ہم ان کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنی پالیسی بنائیں گے، ہم نہیں مانتے آپ کی پالیسی. تو ہر طرف مطلب عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا نا کہ صحیح. جس میں بندہ کہے کہ یار کوئی اچھا کام کر دیا انہوں نے. اچھا ارشد صاحب، آپ پوری دنیا پر نظر رکھتے ہیں، مختلف ممالک کا جو ہے نا ہر سال دورہ وغیرہ بھی کرتے ہیں. یہ جو پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا جاری ہے دو پڑوسی ممالک اور یہاں پر جو مخصوص پارٹی ہے یا چند قوم پرست گروپس ہیں، ان کے درمیان اس قسم کی ہم آہنگی جو ہے نا یہ ایک پیج پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے یا پاکستان ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے لگا ایک لیڈنگ رول کے طور پر، تو یہاں پر پاکستان کے اندر وہی پارٹی جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر برسر اقتدار ہے، ان کے یوٹیوبر اور لیڈروں سمیت ایک بیانیہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. ایک تو یہ کہ افغانستان اور ہندوستان انڈیا ایک پیج پر آ گئے ہیں، مگر یہاں پر اندر کیوں اپنی ریاست کو ڈیویلیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ انٹرنیشنل میڈیا کو آپ مانیٹر کرتے ہیں، وہ تو پاکستان ہی کی بات کرتا دکھائی دیتا ہے. دیکھیں پہلی مرتبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جی. ایک دفعہ پہلے ہوا تھا کہ جب پاکستان نے چائنا اور امریکہ کو قریب لایا تھا. ہاں. اور یہ اس دفعہ آپ دیکھیں ہم سفارتی سطح پر اس وقت ٹاپ پر ہیں، 195 ممالک ہیں دنیا میں، جی. اور ہر طرف پاکستان کا چرچا ہے. جی پاکستان جو ہے وہ ایشوز حل کروا رہا ہے. آپ نے دیکھا 4 ممالک کے وزراء خارجہ پاکستان آئے. پھر چائنا کو آپ دیکھیں وہ کتنا انوالو ہے ہمارے ساتھ. تو پہلی دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے، پوری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے. چند دفعہ افغانستان کا معاملہ ہے، دیکھیں افغانستان میں یاد رکھیں کہ جب تک وہاں پہ انڈیا اور اسرائیل کی وہاں پہ انوالومنٹ ہے، کبھی بھی وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ امن سے نہیں رہیں گے. پھر وہ تو پراکسی کا کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی بھی کہہ دیتا ہے جو پیسے فنڈنگ کرتا ہے یہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. اب دیکھیں امریکن بھی ان کو فنڈنگ کرتا ہے، قطر بھی کرتا ہے. ابھی حال ہی میں قطر نے ان کو وارننگ دی کہ بھئی ادھر تو حالات خراب ہیں، وہ ہمارے لیے راضی نامہ کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے نا یہ مت کریں. بالکل. تو آپ کو اس سے مطلب کنفرم ہو گیا کہ دیکھیں نا یہ تو پراکسیز ہیں، پھر ان کے پیچھے تو کوئی اور ہے. تو جو ماسٹرز ہیں وہ اب خود پھنسے ہوئے ہیں، تو پاکستان کو سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارا راضی نامہ کرائیں، ہماری حالات ٹھیک کریں. تو یہ اس حالات میں پاکستان کا اتنا زبردست رول ہے، ہمارے پرائم منسٹر کا، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا. ایوانی ڈار صاحب نے کمال کی کارکردگی دکھائی ہے. کمال کی کیا. تو ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ جو ہمارے سیاسی جو رہنما ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اب یہاں پہ اگر آپ اس قسم کی چیزیں کریں گے اور اپنے ملک کے حوالے سے نیگیٹو پروپیگنڈا کریں گے، کبھی آپ ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری. آپ دیکھیں نا انڈیا کہہ رہا ہے کہ جناب اس نے ایک تو انہوں نے آپریشن سندور کیا، وہ تو ناکام ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دوسرا ہم کریں گے، دوسرا آپریشن. تو میں نے کہا وہ تو آلریڈی چل رہا ہے. انڈیا جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے وہ افغانستان کے تھرو وہ کر رہا ہے پاکستان کے اندر. تو یہ جو سارا کاروائیاں ہو رہی ہیں افغانستان سے، تو یہ تو بھارت کی وجہ سے ہو رہی ہیں نا وہاں سے. صحیح. تو ایسے حالات میں ہمیں مطلب اپنی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں حکومت کو کہ اس طرح کے حالات کبھی نہیں آئے. دیکھیں پہلی دفعہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ایک بڑی قوت ہے اور حالات اس خطے میں بدلنے والے ہیں. امریکی جو طاقت ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے اور وہاں بھی بڑی چینج ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، ری انگیجمنٹ ہو رہی ہے، ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں سے جو تیل گزر رہا ہے اس کے لیے ایون میں جو چائنیز کرنسی ہے اس کے اندر پیمنٹس ہو رہی ہیں. تو امریکن ڈالر جو ہے وہ اگر اسی طرح یہ گلف اسٹیٹ نے اگر یہ چھوڑ دیا ڈالر، تو ڈالر آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا، وہ کتنا ڈاؤن ہو جائے گا اور وہ جو ویلیو ہے اس کی وہ گر جائے گی. تو امریکہ تو صرف اس لیے دنیا کو کر رہا ہے کہ وہ ڈالر پہ ساری دنیا اس کو چلا رہا ہے. تو آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ وہ ڈالر پہ تو کوئی وہاں سے تیل بھی نہیں چھوڑ رہا. تو چائنا اپنی اس میں لے رہا ہے کرنسی میں. اب چائنیز کرنسی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. تو اگلے آنے والے حالات میں پاکستان کا ایک جو اسٹریٹجک رول آ رہا ہے، امپورٹنٹ رول پاکستان پلے کر رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں اگر پاکستان نے اس کرائسس کے اندر اپنے لیے کچھ بینیفٹس لے لیے، جیسے کہ ہم اگر ایران کے ساتھ ہمیں تجارت کی اجازت مل جاتی ہے، تیل کی اجازت مل جاتی ہے، تو میرا خیال میں کہ پاکستان جو ہے وہ کافی اس سے فائدہ لے سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں
اس سارے پروسیس میں چائنا بڑا انوالو ہے کہ وہ چاہتا بالکل ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں رشیا منائے. انوالو ہے، حالانکہ رشیا کا رشیا بہت انوالو ہے ہاں اور پاکستان آپ کو پتہ ہے افغانستان کے حوالے سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہا تھا ہاں اور چائنا کو ایک دفعہ پاکستان انکار بھی کر چکا ہے بالکل پولائٹلی کہ جی ہم نہیں کرنا چاہتے. لیکن بالکل پھر چونکہ دوستی ہے، تعلق ہے، ہوں، تو پاکستان نے پھر ان کی ریکویسٹ پر اپنا وفد بھیجا ہے صحیح اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ ٹاکس نہیں ہو رہی، ہوں، چائنیز کے تھرو بات چیت ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ پیچھے چلے بالکل جاتے ہیں، بات کر کے ہاں آخر میں انکار کر دیتے ہیں ہوں، اور پھر یہ دستخط کے وقت جو ہے غائب ہو جاتے ہیں. صحیح تو پاکستان کو پتہ ہے اور پاکستان اسی وجہ سے پاکستان کھڑا ہے کہ نہ ہم سیز فائر کریں گے اور جب تک یہ لوگ اپنی جو آپریشن پالیسی ہے وہ غزب چینج نہیں الحق کرتے جاری ہیں رہے گا. تو ہاں ہم یہ آپریشن اور یہ جو کارروائی جاری رہے گی. بہت شکریہ ارشد عزیز ملک صاحب، بہت سینئر صحافی ہیں اور انہوں نے جو بات ہے بتائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک لیڈنگ پوزیشن میں آ گیا ہے. بلا شبہ پاکستان کے اندر جس طرح میں نے اوپننگ میں کہا بھی کہ یہ جو پیٹرول بم گرایا گیا ہے یہ بہت زیادہ اس سے عام لوگ متاثر ہوں گے، مگر امکانات بھی بہت زیادہ ہے. جب ہم امکانات کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ارشد عزیز ملک صاحب نے ڈیٹیلز بتا دی کہ یہ جو ری انگیجمنٹ اور ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اور پاکستان کا اپنی جغرافیائی اہمیت کے تناظر میں اپنا ایک رول ہے اور پوری دنیا کا میڈیا پاکستان ہی کو ڈسکس کرتا آ رہا ہے، اس میں امکانات بھی موجود ہیں مگر ہمارے سیاسی قائدین کو، ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو اس تمام تر منظرنامے میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں اور جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ خاص کر بلوچستان جو کہ اسٹریٹجک ایک پوائنٹ ہے پوری دنیا کے لیے، اور خیبر پختونخوا جہاں پر بے پناہ وسائل موجود ہے. آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ ایک بار پھر کوہاٹ کے اندر تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر جو ہے نا وہ بہت بڑی مقدار میں دریافت ہو گئے ہیں. امن و امان اس کے لیے بہت لازمی ہے اور یہ جو جنگیں جاری ہے اس کے پیچھے یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو وسائل ہیں وہ افرادی قوت کی شکل میں ہو، پانی کی شکل میں ہو، معدنیات کی شکل میں ہو، وہ لامحدود ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کی سابق صوبائی جنرل سیکرٹری اس وقت وہ پارٹی کے بہاف پر فارن افیئرز کو ڈیل کرتے ہیں. سابق صوبائی وزیر جن کے ریکارڈ پر یا جن کے کریڈٹ پر خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ اسکول بنانے کا اعزاز ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں سردار حسین بابک صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بابک صاحب. میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا 2-3 دن پہلے اور جی آپ نے لوگوں پر کافی غصہ دکھایا ہے کہ شاید کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ترقی کی ضرورت نہیں ہے، امن کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ ہم سب اسی ہی کو لے کر جاتے ہیں کہ جو پارٹی برسر اقتدار ہے وہ تو کہتی ہے کہ ہمیں مینڈیٹ جو ہے نا خیبر پختونخوا میں امن کے لیے یا ترقی کے لیے پروجیکٹس کے لیے نہیں ملا ہے، ہمیں تو پلان نمبر قیدی کی رہائی کے لیے ملا ہے. تو آپ کی اس غصے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ پختونخوا کے عوام کی بدقسمتی بھی ہے اور بے خبری بھی ہے ہاں کہ اتنے نااہل لوگ، اتنے نالائق لوگ جو تیسری ہیں وہ بار ان پچھلے کو جو ہے نا 13 سال سے ہاں ہاں جی پچھلے 13 سال سے ہوں ہماری صوبے پہ مسلط ایک ٹولہ ہے نالائقوں کا ہوں جنہوں نے ہماری صوبے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ اقتصاد کو دیکھیں ہوں تو یہاں پہ اقتصاد جو ہے مکمل طور پہ تباہ. یہاں پہ آپ سماج کو دیکھیں ہاں تو فرسٹریشن ہے، فرسٹریشن ہمارے ہے. سماج کو انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا. صحیح. یہاں روایتی سیاست چل رہی تھی، لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کی تنقید بالکل ضرور کرتے تھے بالکل لیکن احترام کے رشتے کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے پہ تنقید کرتے تھے. انہوں نے وہ روایت کی وہ ختم کر دی، وہ ختم کر دی. ایسا ماحول پیدا کیا ہے جس ماحول میں سیاسی کارکن آپس میں ایک دوسرے کا احترام رکھتے ہیں. احترام کا رشتہ جو تھا وہ ختم کر دیا. گالیاں دیتے ہیں، بلکہ ابھی تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ابھی تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. تعلیمی طور پہ آپ دیکھیں تو پختونخوا کی نہیں اسی ایشیا کی تاریخی یونیورسٹی جو پشاور یونیورسٹی ہے جی، اور اسی یونیورسٹی کے اساتذہ ان نالائقوں کی حکومت نے اپنے تنخواہوں کے لیے جو ہمارے پروفیسر ہیں، جو ہمارے ٹیچرز ہیں، جو ہماری ٹیچنگ اسٹاف ہے، وہ اپنے تنخواہوں اور کے لیے احتجاج ہوتے ہیں. بلدیہ کے ادارے جو ہیں وہ یہاں احتجاج ہوتے ہیں.
سرکاری ملازمین میں ایک تنظیم بنایا ہے وہ آگے کا تنظیم جو ہے وہ بابک صاحب لائن میں کوئی گڑبڑ ہے، آپ سے دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. لائن میں گڑبڑ ہے. ہاں وہ ان کی بات بہت لازمی ہے، اور وہ کافی جو ہے نا، یہ ایک جو اس طرح وہ بتا رہے تھے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خیبر پختونخوا یا پاکستان کی ترقی کے حوالے سے مینڈیٹ نہیں ملا ہے، اور ہمیں مینڈیٹ اس حوالے سے ملا ہے کہ ہم ایک قیدی کی رہائی کو یقینی بنائیں گے. اب موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب، ان کی اہمیت اور ان کی اہلیت کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اتنا عرصہ ہوئے جب سے حلف اٹھایا ہے، وہ اپنے لیڈر سے ملے بھی نہیں ہیں. جی بابک صاحب. جی تو میں یہی بتا رہا تھا کہ ان لالائکوں کی حکومت میں تو دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ ہر ماہ باہر جا رہے ہیں روزگار کے لیے. یہاں پختونخوا میں آپ دیکھیں تو ہر ایک گھر سے 4 اور 5 لوگ جو ہیں وہ مسافری پر مجبور ہیں اور اس چیز میں محنت مزدوری کرتے ہیں. اور لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ اب یونیورسٹیوں کا رخ نہیں کرتے. لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ اب اپنے گھروں سے اور اپنے علاقوں سے باہر ممالک میں روزگار کی تلاش میں جا رہے ہیں. اور باقی جو ماندہ کچھ تھوڑا بہت سرمایہ تھا دہشت گردی کی وجہ سے، وہ سارا سرمایہ پختونخوا کا اسلام آباد اور پنجاب جو ہے وہ منتقل ہو چکا ہے. آبادی ہماری آپ دیکھیں تو آدھی سے زیادہ آبادی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پختونخوا کے اندر نہیں رہتے، یا وہ پنجاب پاکستان کے دوسرے حصوں میں رہتے ہیں اور یا باقی دنیا میں رہتے ہیں. تو حالات تو ان نالائکوں نے اس نہج تک پہنچائے ہیں کہ لوگوں کا جینا جو ہے وہ حرام ہو چکا ہے. لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے. یہاں عملاً جو ہے وہ دہشت گردوں کا راج ہے. یہاں دہشت گردی کی سہولت کاری ہو رہی ہے. پچھلے 13 سال سے پختونخوا وطن میں دہشت گردی کی سہولت کاری ہو رہی ہے. وہ TTP کا پولیٹیکل ونگ ہے. اسے کون انکار کر سکتا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پہ تشدد کو پروان چلایا. انہی صوبے کے حالات کو آپ دیکھیں دن بدن خراب ہو رہے ہیں. آپ پچھلے چند مہینوں میں دیکھیں کتنے سو پلیس کی گاڑیاں جلا دی گئی، کتنی پولیس کو شہید کیا گیا. کل خودکش حملہ کیا گیا ہے ڈومیل میں ہو رہے ہیں. تو بہت برے حالات ہیں. اللہ کرے کہ ہماری صوبے کے عوام میں شعور جو ہے وہ بیدار ہو. عوام اس بات پر سوچے سنجیدگی کے ساتھ کہ 13 سال سے ان لوگوں نے صوبے کا جو حشر کر دیا ہے اس پہ تو ان کا اتنا امتحان لینا چاہیے اور اتنا احتساب کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو بدقسمت صوبہ ہے، پسماندہ صوبہ ہے، وسائل کے اس بات سے اگر دیکھا جائے تو صوبہ ہے، لیکن ہمارا جو صوبہ ہے وہ روز بروز جا رہا ہے. مطلب ان کی حکومت میں صوبے کی کتنے بڑے، یعنی ہم تیل پیدا کر رہے ہیں، ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں، پانی سے سستی بجلی پیدا کر رہے ہیں، گیس یہاں کی پیداوار ہے، معدنیات یہاں کی پیداوار ہے، جنگلات یہاں کی پیداوار ہے، سیاحت یہاں کی پیداوار ہے، پانی یہاں کی پیداوار ہے، ٹورزم یہاں کی پیداوار ہے، افراد قوت یہاں کی پیداوار ہے. لیکن آپ دیکھیں تو ہم روز بروز جو ہے وہ پسماندہ ہوتے جا رہے ہیں. یہ نالائکوں کی وجہ سے ضروری منصوبوں پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ضروری منصوبوں ان لوگوں نے اس صوبے کا کباڑہ کر دیا ہے. صحیح. بابک صاحب، یہ جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں اور آپ لوگوں کا اپنا ایک سٹیک رہا ہے، یہاں پر گزشتہ دن بھی ایک غیر نمائندہ قسم کا ایک جرگہ منعقد ہوا. اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کون سے اقدامات ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک فیکٹر تو ہے بے روزگاری میں یا یہاں پر جو عدم استحکام ہے. آپ نے تو بتا بھی دیا کہ سہولت کاری ہو رہی ہے. صوبائی حکومت کو تو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے. آپ وزیر تعلیم رہے ہیں، آپ نے سینکڑوں اسکول قائم کیے ہیں، یہ آپ کا اعزاز ہے اور ہم اس اعزاز پر فخر بھی کرتے ہیں. مگر گزشتہ دن جو ہے نا وزیر اعلیٰ کے اپنے آبائی تحصیل میں گروپ آ گیا، ان لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا اتار لیا، اپنا جھنڈا لگا لیا، اس کے بعد آپریشن ہو گیا. یہ لوگ مذمت بھی نہیں کرتے اس قسم کے واقعات کی. دیکھیں جس طرح بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو یہاں پہ کون لایا، عوامی نیشنل پارٹی بار بار اسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان خطرناک دہشت گردوں کو جیلوں سے کس نے رہا کر دیا. اسی پارٹی اگر دیکھا جائے تو یہ جو سرپرستی پچھلے 13 سال سے
दहशत गर्दों की जारी है। इनकी एक हुकूमत आती है तो वो कहती है कि हम उनको दफातर दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में जो जरगा बना तो दहशत गर्दों ने अपनी तरफ से इमरान खान की नामजदगी की। तो ये जो याराना है या जो इनके साथ जो हमदर्दी है या इनकी जो सरपरस्ती तहरीक इंसाफ जारी रखे हुए है, उसी की वजह से हमारी सूबे के हालात जो है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अब देखें, अवामी नेशनल पार्टी एक जमहूरी पार्लिमानी पार्टी है। हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सियासत करते हैं, अमन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं, पड़ोसियों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की बात करते हैं, इजहार राय की आज़ाद की बात करते हैं, पार्लिमान की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की अमलदरी की बात करते हैं। तो यहाँ आप हम बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी की बात करते हैं, एक आज़ाद अदलिया का निज़ाम जो है वो हम अवामी नेशनल पार्टी चाहती है। तो देखिए, ये हमारी सियासत तो बड़ी वाज़ेह है। हम वाज़ेह तौर पे रियासत को ये मशवरा जरूर देंगे कि वो माजी से सबक सीखें, माजी की गलतियों को ना दोहराएं, पड़ोसियों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखें, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, चाइना के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, रूस के साथ, इन तमाम ममालिक के साथ अवामी नेशनल पार्टी हमेशा से ये चाहती रही है कि पाकिस्तान के बेहतरीन और खुशगवार ताल्लुकात हों, बाएतमाद ताल्लुकात हों, तिजारती ताल्लुकात हों, सफारती ताल्लुकात हों, पार्लिमानी ताल्लुकात हों, अवामी ताल्लुकात हों, हर सतह पे ताल्लुकात हों, हर सतह पे आना जाना हो अवाम का, अवामी सतह पे। तो इन पड़ोसी ममालिक को ये खित्ता जो है ये एक मजबूत जड़ बन जाएगा। यहाँ पे तमाम ममालिक जो है उनके अवाम जो है वो अमन से जिंदगी गुजारेंगे, वो सुकून से जिंदगी गुजारेंगे और वो तरक्की से जिंदगी गुजारेंगे। तो अवामी नेशनल पार्टी ने हमेशा से हमने पॉजिटिव बात की है, हमेशा से हमने दोस्ती की बात की है, हमेशा से हमने तमाम रियासतों को ये मुतालबा किया है कि एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम रखें, एक दूसरे में मुदाखलत न करें, बेहतरीन ताल्लुकात रखने चाहिए। बहुत शुक्रिया सरदार हुसैन बाबक साहब, साबिक वज़ीर तालीम थे और 2-3 बार उनको भी निशाना बनाया गया, उनकी फैमिली को भी बार बार निशाना बनाया गया दहशतगर्दों के जरिए। अरशद मलिक साहब से जब बात हो रही थी तो एक पॉइंट मैं भूल गया कि उनकी एक स्टोरी है, गुज़श्ता 3 दिन पहले या 3 दिनों के दौरान उन्होंने वो स्टोरी ब्रेक की थी कि एक अहम पॉलिटिकल पार्टी जो कि हुकूमत में भी है, उसके सूबाई सदर को तालिबान के कमांडर ने फ़ोन किया था कि आप इतने करोड़ दे दें, ख़र्चे बढ़ गए हैं और हमने अपना काम भी चलाना है और ये जो है ना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब इसका सब कुछ सूरत हाल में बाद लोग बताते हैं, बाद लोग नहीं बताते, मगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वाक़अतन इस तरह का हो रहा है, सब कुछ इसी तरह ही चलता आ रहा है। जिस तरह बाबक साहब ने भी कहा, अरशद साहब ने भी कहा कि हमारे वज़ीर आला साहब वो पेशावर में टिकते नहीं है, वो यहाँ पर मीडिया को फेस नहीं कर सकते, वहाँ पर जो PTI के जो मखसूस मीडिया पर्सन हैं उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, लफाजी से काम लेते हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो इंटरनेशनली जो यहाँ पर इम्कानात है या खैबर पख्तूनख्वा की जो जोग्राफियाई अहमियत है सेंट्रल एशिया के लिए, ये जो मौजूदा री अलाइनमेंट या री इंगेजमेंट हो रही है पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो एक स्टेक बनता है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। प्रोफेसर डॉक्टर बकरुल इस्लाम साहब हमारे साथ बड़े अरसे बाद लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वकील साहब। बहुत शुक्रिया जी, बड़े अरसे बाद आपको हमने पकड़ा है, अपने पकड़ाई दी है। शुक्रिया, आपको सलाम और यहाँ पे जो पैनलिस्ट हैं उन साहिबान को और पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके सलाम को वालेकुम सलाम कहा जा रहा है, इसलिए कि प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान के नेटवर्क्स पर भी चल रहा है। प्रोफेसर साहब, आप हमेशा जब भी आपसे इंटरेक्शन होती है, आपने किताबें लिखी है, आपने आर्टिकल लिखे हैं, आप मुख्तलिफ फोरम पर डेली बेसिस पर एक वकालत करते हैं कि पाकिस्तान को अपनी खारिजा पॉलिसी पर इन इम्कानात या अपॉर्चुनिटीज़ को सामने रख कर नज़रसानी करनी चाहिए। अब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान माजी के मुकाबले में फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, मगर सेंट्रल एशिया पर भी आपकी बहुत गहरी नज़र रही है, आपकी किताबें हैं उस पर, मैं फिर तकरारन जो है ना ये बात कर रहा हूँ। इम्कानात कितने हैं और चैलेंजेस कितने हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मंजरनामे के हवाले से?
بہت شکریہ عقیل صاحب. اصل میں تو یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کی فورن پالیسی اور پھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے جو اہم موڑ ہے وہ افغانستان ہے. جی. اور لوگ تو کشمیر کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ افغانستان خیبر پختونخوا کی، اگر پاکستان پورے پاکستان کو نہ کہے تو کم از کم خیبر پختونخوا کی معاشی شہرگ ہے افغانستان. اس لیے ہم جو بھی پالیسی بنائے افغانستان کے ساتھ ہمیں جو ہے اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے، کیونکہ گزشتہ عرصے میں یہ جو جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے فار اے کفل آف منتھس کے جو ہمارے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ جنگی صورتحال ہمارے سرحدی راستے بند ہیں، اس میں ہمیں بے تحاشا نقصان ہوا ہے. اس پہ لوگوں نے ریسرچ کی ہے، اس کے فگرز موجود ہے کہ کتنے لاکھ لوگ بے روزگار ہے، کتنے ملینز اور بلینز ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اچھا یہ ہے کہ اگر افغانستان کو ہمارے مقابلے میں کم نقصان ہوتا ہے تو وہ تو چھوٹا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے بھی، بالکل، اور اگر ہمیں ان جتنا نقصان ہوتا ہے تو وہ ایک لحاظ سے 6 گنا زیادہ نقصان ہے، کیونکہ ہم 25 کروڑ آبادی والا ملک ہیں. صحیح. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا، یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ تو 18ویں صدی سے کہ جب وہ اولڈ گریڈ گیم یہاں پہ جاری تھا اس میں بھی افغانستان کی اہمیت تھی، اب بھی ہے. تو میں تو یہی گزارش کروں گا کہ ابتدا بھی افغانستان سے ہے اور انتہا بھی افغانستان ہے. اگر ہم سینٹرل ایشیا کو جو ہے وہ ٹیپ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی اپورچونٹیز کو، وہاں کی ریسورسز کو، اور اب آپ دیکھیں کہ کئی پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جو اس بدامنی کی وجہ سے انکمپلیٹ ہے، جیسے جو ہے آپ کے کاسا ہے، آپ کے جو ریلوے لنک ہے، آپ کے دیگر جو ٹاپی ہے، تو سارے انکمپلیٹ اس لیے کہ امن نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں. اور یہ ایک اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تو اپنے راستے بند کیے ہیں، لیکن اس مشکل صورتحال نے افغانستان کے لوگوں کو یہ موقع دیا کہ وہ دوسرے جو ہے ذرائع تلاش کرے، اور اب وہ جو ہے ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے سینٹرل ایشیا کے کئی ممالک کے ساتھ MOUs اور ایگریمنٹ سائن کیے ہیں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ خیبر پختونخوا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پشاور جو ہے نا is the hard hit of this situation. میں یہی کہوں گا. بالکل، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. مگر ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، آپ نے دیکھا بھی ہوگا فخر الاسلام صاحب کہ یہ کشیدگی تو یک طرفہ نہیں ہے. مثال کے طور پر سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کمپلینٹس ہیں. وہاں پر یوکرائن کی ایشو پر جو ہے نا مغربی مشرقی یورپ اور رشیا کے درمیان جو ایک کشیدگی ہے. پھر ہم نے ایران کی صورتحال کو بھی دیکھا. 2-3 مختلف سرحدوں پر کشیدگی موجود ہے. انڈین بارڈر پر بھی ہے، افغانستان کے بارڈر پر بھی ہے، ایران کی صورتحال بھی کافی پیچیدہ ہے. تو اس میں پاکستان کے لیے وہ کون سے راستے ہیں جن کو اختیار کر کے پاکستان اپنی سلامتی کو بھی محفوظ بنا سکتا ہے، اور افغانستان اور ایران سمیت جتنی بھی اپرچونٹیز ہے ٹریڈ کے حوالے سے، سفارتکاری کے حوالے سے، وہ ایک پرامن اور مستقل روڈ میپ کی بنیاد پر جو ہے نا اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. دیکھیے، پاکستان کی جو ڈپلومیٹک کیپیسٹی ہے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماشاءاللہ اگر ہمارا جو ڈپلومیٹک کور ہے پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہمارے سفارتکار ہے یا ہمارا فورن آفس ہے، اس میں کئی اعلیٰ دماغ موجود ہے، اور اگر ان کو صحیح طریقے سے ٹاسک دیا جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جیسے اس وقت وہ کر رہے ہیں. صحیح. تو جو اچھا کام ہو اس کو تو سراہنا چاہیے، لیکن جہاں جہاں کمزوریاں ہو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. آپ نے درست فرمایا کہ فرض کرے افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے تو واقعی یہ یک طرفہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم یہ کہے کہ جو TTP کا مسئلہ ہے جو پاکستان نے ان کے ساتھ اٹھایا ہے،
اور اس کی جو وضاحت افغان گورنمنٹ کر رہی ہے وہ کافی نہیں ہے کہ جی یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے، قابل اطمینان نہیں ہے، پوری ہاں دنیا آپ پاکستان کے کا ساتھ جو کھڑی ہے جی ہاں آپ کا پشاور میں دھماکہ ہوتا ہے، اسلام آباد میں دھماکہ ہوتا ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے بھائی ٹھیک ہے، یہاں پہ امن و امان قائم کرنا ہمارا مسئلہ ہے، لیکن اس کا اوریجن کون سا ہے بالکل اس کو بھی تو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو اس لیے میں تو بڑے درد دل سے ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی آپ اس چیز سے باز آ جائے. ابھی تک آپ جن قوتوں کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ آپ سے کافی دور کی قوتیں تھی جی اور پاکستان جو ہے اٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف ایڈورسری، اگر آپ اس کو لے لیں تو آپ کو مسئلہ، لیکن یہ ہے کہ آفٹر آل جو ہے اب گڈ سینس ہیز پریویلڈ، اور اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اب غالب امکان ہے کہ ابھی جو اورمچی میں بات چیت میرے خیال سے جاری ہے اس جی وقت جی کہ اس کے ابھی تو نتائج نہیں آئے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ چائنا نے اس مسئلے کو بڑا سیریس لیا ہوا ہے جی اور چائنا غالباً مزید افورڈ نہیں کر سکتا افغانستان میں اس قسم کی بدمنی کو. سچویشن کو. اچھا تو لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ چائنا اس میں کامیاب ہوگا اور پاکستان کو بھی اس مشکل حالات میں، خاص طور پہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، جی پاکستان جو ہے 3-4 محاذوں پہ نہیں لڑ سکتا. صحیح ہمیں اپنے مغربی محاذ کو اور شمال مغربی محاذ کو جو ہے محفوظ بنانا ہے اور ان سرحدات کو. تو میں تو بہت زیادہ اپٹیمسٹک ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن چل رہی ہے انشاءاللہ اس میں ایک راستہ نکل آئے گا. اچھا یہ بس آخری سوال بھی ہے، اور آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے، ایک تھیوری یہ ہے، ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ پوری دنیا کی سپر پاورز یا جو طاقتور ممالک ہے، ریاستیں ہیں، ایک ڈائیورشن ہو رہی ہے، طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی جانب ڈائیورٹ یا کنورٹ ہو رہی ہے تو تمام چیزیں. تو آپ اس والے سے متفق ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر اگر ہم آبادی کے تناسب کو دیکھ لیں، ہم یہاں کے وسائل کے تناسب کو دیکھ لیں، امریکہ تو بہت ایکسپوز ہو گیا ہے، اسرائیل کی بدماشی جو ہے نا وہ تو امناً ختم ہو گئی ہے مڈل ایسٹ میں، پاکستان کی ری انگیجمنٹ کا لیول بہت ہائی ہے، یہاں پر رشیا کا ایک رول بہت اہم ہے تاریخی طور پر، جغرافیائی طور پر یا معاشی اور دفاعی طور پر چائنا ایک نئی شکل میں جو ہے نا ابھر کر نظر آ رہا ہے. تو آپ کو کوئی بہت بڑی جو ہے نا کوئی شفٹ نظر آتی ہے خاص کر مغرب کے مستقبل کے حوالے سے اور ساؤتھ ایشیا کی اہمیت کے تناظر میں؟ دیکھیے اس کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جی اس وقت بے شک امریکہ کے جو سپر پاور کا سٹیٹس ہے یا اسرائیل کی جو انوینسیبلٹی ہے اس میں ڈنٹ تو پڑا ہوا ہے، یعنی اس کو نقصان ضرور پہنچا ہے، لیکن وہ بالکل زمین بوس نہیں ہوا جیسے کہ ہم بالکل. بعض اوقات جو ہے نا ایک توقع رکھتے ہیں اور تھوڑی سی خوش فہمی میں اس کا ریئلسٹک اتنا جائزہ جلدی لینے نہیں کی ہونے والا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے. جی ہاں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ اس جنگ کے بند کرنے کی ہے. یہ جنگ بند ہو جائے جی تو بقول شخص ہے کہ یہ جنگ جب امریکہ کی فتح تو تب ہوگی کہ جب امریکہ فتح مند ہو، لیکن اگر امریکہ فتح حاصل نہ کرے تو ایران کی ہار بھی ایران کی جیت ہوگی. صحیح تو صحیح. یہ جو سچویشن ہے اس میں ون ون سچویشن ہے اس وقت. لیکن دیکھیں ہم تو خوش ہوتے ہیں جب ہم کوئی ایک راکٹ دیکھتے ہیں کہ جو تل ابیب میں فائر ہوتا ہے یا کسی امریکی اڈے پہ جو ہے لگتا ہے، لیکن ہم شاید یہ اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ تہران کو اور باقی شہروں کو کتنی تباہی جو ہے وہاں پہ مچی ہوئی ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے یہ جنگ جو ہے جتنی جلدی اس کو بند کیا جائے، یہ اس ریجن کے لیے بھی اور یہ ساؤتھ کا جو بلاک ہے اس کے لیے بھی اور خود ایران کے لیے بھی یہ جو ہے نا مفید ہوگا، بہتر راستہ ہوگا. بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کی اپنی ایک کنٹریبیوشن ہے، اور جو انہوں نے بات کی اصل میں ایشو یہ ہے کہ افغانستان بلا شبہ ایک گیٹ وے ہے سنٹرل ایشیا کے لیے، مگر پاکستان کی اس کو ضرورت ہے اس لیے کہ وہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس سمندر نہیں ہے، جس کے پاس دیگر ذرائع نہیں ہے. متبادل کے بارے میں انہوں نے بتایا، مگر وہ بھی ایک اسٹڈی ہے کہ وہ متبادل جو آپشنز ہے وہ بہت کاسٹلی، بہت مہنگے پڑتے ہیں افغانستان سمیت ان ممالک کو بھی جو کہ وہاں پر اگر تجارت کرتے ہیں یا مختلف اشیاء امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم ایران کی مثال لیتے ہیں تو ایران
سے اگر یہ لوگ کرتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ آبادی والا افغانستان ہے، جو کہ پاکستان ہی کی سرحدوں پر سب سے زیادہ آبادی والی صوبے ہیں، تقریباً 9 سے 11، ان سب کا انحصار جب ٹرانسپورٹیشن کی بات ہوتی ہے، جب مختلف اشیاء کی اہمیت کی بات ہوتی ہے، ترسیل کی بات ہوتی ہے، اس میں ایران والا روٹ بھی سوٹ نہیں کرتا۔ جو لوگ افغانستان کی جغرافیہ کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے افغانستان کی جو بہت بڑی آبادی جو پشتونوں پر مشتمل ہے، اور اس میں تقریباً 9 سے لے کر 11 تک صوبے پاکستان کے بارڈرز کے ساتھ لگے ہوئے، بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، خاص کر خیبر پختونخوا کے ساتھ۔ تو جب آپ تاجکستان سے ایک روٹ کو استعمال کرتے ہیں ٹریڈ کے لیے یا باقی ضروریات زندگی کے لیے، وہ بہت مہنگا پڑتی ہے۔ اس طریقے سے ازبکستان، تاجکستان، رشیا، ایران، تو جو ایک جینون روٹ ہے اور جو بہت سستا بھی پڑتا ہے، وہ پاکستان ہی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ پاکستان ہی کے ذریعے انڈیا کے ساتھ افغانستان کی ٹریڈ ہوتی ہے، مختلف اوقات میں مختلف جو معاہدے ہیں اس کی رو سے۔ تو اس تمام تر صورتحال میں ایک اور بات کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے پروگرام کے آغاز سے پہلے جو میں مانیٹرنگ کر رہا تھا مین اسٹریم میڈیا کا، فخر درانی جو کہ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، ان سمیت جو لوگ افغانستان پر نظر رکھتے ہیں، رومچی میں جو ایک سیکنڈ یا تھرڈ کیڈر کا مذاکراتی عمل جاری ہے، تو فخر درانی صاحب کے بقول، چند اور لیڈنگ جرنلسٹ کے بقول، وہاں پر بات بنتی دکھائی نہیں دیتی۔ پاکستان نے ان کے بقول جو انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ جب تک افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہے گی کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر گروپوں کے ہاتھوں میں، تب تک آپریشن بھی جاری رہے گا اور پاکستان کی یہی پالیسی جاری رہے گی۔ فخر درانی کے مطابق پاکستان کو بتایا گیا ہے افغان ڈیلیگیشن کی جانب سے کہ ہم تحریری طور پر آپ کو یہ ضمانت دیتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ جتنی بار ان لوگوں نے کمٹمنٹ کی ہے، جتنی بار ان لوگوں نے معاہدے کی ہے، جب یہ لوگ دوحہ ایگریمنٹ جو کہ ایک انٹرنیشنل انیشیٹو تھا اور اس کے انعقاد میں یا دوحہ معاہدے کی کامیابی میں پاکستان کا ایک بنیادی کردار رہا تھا، جب یہ لوگ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ پر پورا نہیں اترتے، ان کا جو نکات ہے یا جو شرائط ہے دوحہ ایگریمنٹس کی، تو اس پر اگر یہ لوگ عمل نہیں کرتے تو ان پر اعتماد کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ تمام تر خدشات کے باوجود امکانات، جس طرح فخر اصلاح صاحب نے بتایا بھی کہ وہ بہت پر امید بھی ہے، امکانات بہت زیادہ ہے۔ پاکستان بہت درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، سفارتی سطح پر بھی، دفاعی سطح پر بھی۔ معاشی مسائل ہے، مگر یہ والی خبر جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پھر دہراتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سے اجازت لوں گا کہ آج ہی کی خبر ہے کہ اگر ایک جانب کل بالکل ناپسندیدہ قسم کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں یا پیٹرول کی قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ کیا گیا، اگرچہ مختلف وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی ہے اور اس کو جو ہے نا واپس کیا جائے گا، پوری دنیا کو ایک ایشو ہے، مگر جس ریشو کے ساتھ پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، میرے خیال میں یہ ان کی اپنی پریپریشن یا جو ان کا اپنا طریقہ کار تھا وہ درست نہیں تھا۔ مگر یہ اچھی خبر ہے کہ یو اے ای کا جو قرضہ ہے پاکستان کے اوپر، جس پر پاکستان 6% وہ سود کہہ لے یا آپ جو بھی کہہ دیں وہ ادا کرتا ہے، تو معتبر میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان وہ قرضہ واپس کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ کل مختلف ایشوز پر اسی ہی پروگرام میں پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو خاص کر جو پروپیگنڈا جاری ہے پاکستان کے خلاف مختلف محاذوں پر اور ایک نیکسس بنی ہوئی ہے مختلف دہشت گرد گروپوں اور 2-3 پڑوسی ممالک کے درمیان، اس پر بھی بات کریں گے، اس لیے کہ دفاعی لیول پر یا سطح پر پاکستان کو تو شکست نہیں دی جا سکتی، مگر پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی یا پروپیگنڈا گردی کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس پروپیگنڈا گردی سے گریز کرے اور درست معلومات کے لیے جو مصدقہ میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔